جو قومیں 400 برس تک سلطنت عثمانیہ کے سامنے آنے سے ڈرتی تھیں اب ہائینس بن کر ٹوٹ پڑی تھیں۔ فرانس نے الجیریا اور ٹینیزیا پر قبضہ کر لیا، برطانیہ نے مصر، اٹلی نے لیبیا، جبکہ آسٹریا اور ہنگری نے بوسنیا کو قابو کر لیا۔ اب برٹش کو سوئس کینال اور نیولی ڈسکورڈ آئل پر قبضہ کرنے کے لیے سیریا اور عربیہ کو کنٹرول کرنا تھا۔ وہاں اب بھی ترکوں کا ہولڈ تھا۔ ادھر لارنس بصرہ کے ایک ہوٹل سے خفیہ سینٹر آپریٹ کرنے لگا۔ اس دور میں ملٹری ایکٹیویٹیز کا سینٹر مصر تھا۔ وہ یہاں سے ایجنٹس بھرتی کرتا اور اہم سیکرٹس انگلینڈ ٹرانسفر کر دیتا۔ یہاں اس نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ڈرامہ بھی رچایا۔ ایک روز بصرہ کی مسجد میں پہنچا اور جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ عربوں میں ایک نیک شخصیت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ وہ عرب کے سرداروں کو غدار اور باغی بنانے لگا۔ لارنس جانتا تھا کہ جرمنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آٹومن امپائر کو گرانا ہوگا۔ یہاں سے شروع ہوا لارنس کا اصل مشن۔ اس کا ٹارگٹ تھا حجاز، جو آج سعودی عربیہ ہے۔ انہی دنوں اسے ترکوں کے نرغے میں پھنسی برٹش فورس کو بچانے کا ٹاسک ملا۔ اس مشن میں تو وہ ناکام ہوا، مگر یہیں سے اسے عرب ریوولٹ کے لیے ایک ایسا لیڈر مل گیا جس کو وہ بڑی آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتا تھا۔ یہ تھے شریف مکہ حسین بن علی۔ شریف مکہ کا لارنس نے ایسا برین واش کیا کہ 10 جون 1916 کو حسین شریف نے ایک روز فجر کے وقت مکہ میں موجود اپنے گھر سے رائفل کی بیرل نکالی اور ترکوں پر فائر داغ دیا، اور یہ عرب ریوولٹ کا آغاز تھا۔ اس فتنے کی ابتدا تھی جس نے صرف 5 سال میں مسلم دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ادھر ترک یوتھ تبدیلی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ موقع سنہری تھا۔ لارنس عربوں کو بہکاتا رہا، ان سے آزادی کے لمبے چوڑے وعدے کر لیے اور یقین دلایا کہ برطانیہ ان کے ساتھ ہے، فلسطین پر بھی عرب کی حکومت ہوگی۔ شریف مکہ نے یہ دیکھا تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف 30,000 قبائل کی فوج اکٹھی کر لی۔ اب عرب فوج کو شریف مکہ کے بیٹے علی، عبداللہ، فیصل اور زید کمانڈ کر رہے تھے۔ لارنس شریف مکہ کے بیٹے امیر فیصل کے ساتھ برطانیہ کا پولیٹیکل ایجنٹ بن کر اٹیچ ہو گیا۔ اب فیصل کو لارنس پر اتنا ٹرسٹ تھا جتنا کہ خود پر۔ بدوؤں کی طرح ڈریسنگ کرنے والے لارنس نے فیصل کو بڑا امپریس کیا، اور شریف مکہ کا بیٹا اس برطانوی ایجنٹ کے ہاتھوں گوروں کی کٹ پتلی بن گیا۔ برطانیہ نے عربوں کے لیے ایمونیشن کے منہ کھول دیے۔ خیر، ادھر عرب ترکوں پر آگ برسا رہے تھے اور ادھر سائکس پیکو ایگریمنٹ پر سائن ہو رہے تھے۔ گورے نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھے، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ عربوں اور ترکوں کی لڑائی میں گرم چھری سے سلطنت عثمانیہ کو کاٹ کر کئی پیسز میں جو قومیں 400 برس تک سلطنت عثمانیہ کے سامنے آنے سے ڈرتی تھیں اب ہائینس بن کر ٹوٹ پڑی تھیں۔ فرانس نے الجیریا اور ٹینیزیا پر قبضہ کر لیا، برطانیہ نے مصر، اٹلی نے لیبیا، جبکہ آسٹریا اور ہنگری نے بوسنیا کو قابو کر لیا۔ اب برٹش کو سوئس کینال اور نیولی ڈسکورڈ آئل پر قبضہ کرنے کے لیے سیریا اور عربیہ کو کنٹرول کرنا تھا۔ وہاں اب بھی ترکوں کا ہولڈ تھا۔ ادھر لارنس بصرہ کے ایک ہوٹل سے خفیہ سینٹر آپریٹ کرنے لگا۔ اس دور میں ملٹری ایکٹیویٹیز کا سینٹر مصر تھا۔ وہ یہاں سے ایجنٹس بھرتی کرتا اور اہم سیکرٹس انگلینڈ ٹرانسفر کر دیتا۔ یہاں اس نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ڈرامہ بھی رچایا۔ ایک روز بصرہ کی مسجد میں پہنچا اور جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ عربوں میں ایک نیک شخصیت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ وہ عرب کے سرداروں کو غدار اور باغی بنانے لگا۔ لارنس جانتا تھا کہ جرمنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آٹومن امپائر کو گرانا ہوگا۔ یہاں سے شروع ہوا لارنس کا اصل مشن۔ اس کا ٹارگٹ تھا حجاز، جو آج سعودی عربیہ ہے۔ انہی دنوں اسے ترکوں کے نرغے میں پھنسی برٹش فورس کو بچانے کا ٹاسک ملا۔ اس مشن میں تو وہ ناکام ہوا، مگر یہیں سے اسے عرب ریوولٹ کے لیے ایک ایسا لیڈر مل گیا جس کو وہ بڑی آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتا تھا۔ یہ تھے شریف مکہ حسین بن علی۔ شریف مکہ کا لارنس نے ایسا برین واش کیا کہ 10 جون 1916 کو حسین شریف نے ایک روز فجر کے وقت مکہ میں موجود اپنے گھر سے رائفل کی بیرل نکالی اور ترکوں پر فائر داغ دیا۔
اور یہ عرب ریوولٹ کا آغاز تھا، اس فتنے کی ابتدا تھی جس نے صرف 5 سال میں مسلم دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ادھر ترک یوتھ تبدیلی کا مطالبہ کر رہی تھی، موقع سنہری تھا۔ لارنس عربوں کو بہکاتا رہا، ان سے آزادی کے لمبے چوڑے وعدے کر لیے اور یقین دلایا کہ برطانیہ ان کے ساتھ ہے، فلسطین پر بھی عرب کی حکومت ہوگی۔ شریف مکہ نے یہ دیکھا تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف 30,000 قبائل کی فوج اکٹھی کر لی۔ اب عرب فوج کو شریف مکہ کے بیٹے علی، عبداللہ، فیصل اور زید کمانڈ کر رہے تھے۔ لارنس شریف مکہ کے بیٹے امیر فیصل کے ساتھ برطانیہ کا پولیٹیکل ایجنٹ بن کر اٹیچ ہو گیا۔ اب فیصل کو لارنس پر اتنا ٹرسٹ تھا جتنا کہ خود پر۔ بدوؤں کی طرح ڈریسنگ کرنے والے لارنس نے فیصل کو بڑا امپریس کیا اور شریف مکہ کا بیٹا اس برطانوی ایجنٹ کے ہاتھوں گوروں کی کٹ پتلی بن گیا۔ برطانیہ نے عربوں کے لیے ایمونیشن کے منہ کھول دیے۔ خیر، ادھر عرب ترکوں پر آگ برسا رہے تھے اور ادھر سائکس پیکو ایگریمنٹ پر سائن ہو رہے تھے۔ گورے نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھے اور وہ وقت آ گیا تھا کہ عربوں اور ترکوں کی لڑائی میں گرم چھری سے سلطنت عثمانیہ کو کاٹ کر کئی پیسز میں جو قومیں 400 برس تک سلطنت عثمانیہ کے سامنے آنے سے ڈرتی تھیں اب ہائینس بن کر ٹوٹ پڑی تھیں۔ فرانس نے الجیریا اور ٹینیزیا پر قبضہ کر لیا، برطانیہ نے مصر، اٹلی نے لیبیا، جبکہ آسٹریا اور ہنگری نے بوسنیا کو قابو کر لیا۔ اب برٹش کو سوئس کینال اور نیولی ڈسکورڈ آئل پر قبضہ کرنے کے لیے سیریا اور عربیہ کو کنٹرول کرنا تھا۔ وہاں اب بھی ترکوں کا ہولڈ تھا۔ ادھر لارنس بصرہ کے ایک ہوٹل سے خفیہ سینٹر آپریٹ کرنے لگا۔ اس دور میں ملٹری ایکٹیویٹیز کا سینٹر مصر